بالکل جانتا ہوں یہ کون ہے، یہ میرے چچا ہیں، تو نے پہچان لیا؟ ہاں اللہ کے رسول میں نے پہچان لیا۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں سے، اب اس نے پہچان لیا تمہیں، تعارف ہو گیا، اب تم اس سے اپنی بات کرو۔ للہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، والصلاة والسلام على سید السادات وصفوة المخلوقات سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک علیہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر واللہ غالب علی امرہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ ووالداہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں آپ تمام حضرات کو اور خصوصاً ان والدین کو جن کے بچوں اور بچیوں کے اس تعلیمی و تربیتی درسگاہ میں جن بچوں نے آج اپنا سبق آپ کے سامنے دہرایا، جس اعتماد کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ، جن احساسات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو اور ان کی آنے والی قیامت تک نسلوں کو اللہ تمام ان کے ایمان والے گزرے ہوئے لوگوں کے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور انہیں اپنے والدین، اپنے خاندان، اپنے ددحال، اپنے ننہال کے لیے اللہ تبارک و تعالی نیک نامی کا، عزت کا، سرفرازی کا، سعادت مندی کا اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے یوں سعادت و سرفرازی سے اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرماتے، ان کے والدین کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما دیں۔ میں آپ تمام اہل محلہ کو خصوصاً اس لیے کہ یہ پروگرام محلے کی سطح پر ہیں اور آپ عصر کی نماز سے مسلسل ابھی تک تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ دینی مرکز، تعلیمی اور تربیتی مرکز اس طریقے سے آباد ہے اور یہ اہل محلہ کی اس دین کے ساتھ وابستگی کا الحمدللہ میرے آپ کے پاس ایک دلیل ہے۔ اللہ آپ کی اس دینی محبتوں کو مزید نکھارتے، اللہ مزید ترقی نصیب فرما دیں۔ پھر جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں، اگر میں بھی اپنے رب سے یہ کہوں کہ میرے کریم اللہ یہ میری حقیر سی پونجی ہے، اللہ میری اس پونجی کو میرے لیے،
میرا وہ چلتا ہوا سلسلہ نسب ہو، نسبی یا تعلیمی، تزکیتاً، تعلیماً و تربیتاً، اللہ میرے ان سارے گزرے ہوئے لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی سید مبارک شاہ صاحب اور ان کی پوری جماعت، ان کی پوری ٹیم، ایک فرد واحد کچھ نہیں ہوتا، فرد واحد کے ساتھ جو اس کی جماعت ہے، دست و بازو ہیں، حضرات اساتذہ کرام، جن کی رات دن کی ان محنتوں کا یہ نتیجہ آپ کے سامنے آیا۔ اللہ جل جلالہ حضرت مفتی صاحب کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ آپ کے دست و بازو جتنے حضرات ہیں، اللہ ان کی ان محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کا مفہوم ہے، پوری دنیا میں صرف 2 آدمی ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں۔ پوری دنیا میں صرف 2 آدمی ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں، نہیں بلکہ جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ لا حسد الا فی اثنتین۔ حسد کہتے ہیں میں نے کسی کی اچھی صفات کو دیکھا، اس کے مال کو دیکھا، اس کے عہدے کو دیکھا، اور میں یہ کہوں کہ اس کو کیوں ملا، مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے۔ حسد حرام ہے، حسد حرام ہے۔ حسد والے کے لیے میرے آپ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی کسی پر حسد کرتا ہے، جس پر حسد کر رہا ہے اس کا نقصان نہیں بلکہ اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، اپنا سب کچھ تباہ و برباد کر رہا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کے ظاہری الفاظ کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد تو جائز ہی نہیں ہے، قطعاً جائز ہی نہیں ہے۔ اگر حسد کرے نا کوئی آدمی دنیا میں تو فرمایا پھر 2 ہی آدمی ہیں جن پہ حسد کیا جا سکتا تھا۔ حسد جائز ہی نہیں ہے۔ فرض کرو اگر جائز ہوتا حسد، نہ مال والا، نہ کوٹھی والا، نہ اقتدار والا، نہ کرسی والا، نہ دولت والا، نہ پراپرٹی والا، کوئی بھی انسان وہ قابل حسد نہیں ہے۔ اسی کو علماء نے یوں فرمایا کہ اس کا معنی قابل رشک ہے۔ اس دنیا میں صرف 2 آدمی، ایک وہ جس کو رب نے قرآن دیا ہو اور وہ رات دن قرآن کی محنت پہ لگا ہو، دوسرا وہ آدمی جس کو رب نے مال دیا ہو اور وہ رات دن اپنے مال کو ان قرآن پہ لٹا رہا ہو، قرآن پہ لگا رہا ہو۔ یہ جو بہترین جوڑ ہے، ایک طرف مفتی مبارک شاہ صاحب دامت فیوزہم اور دوسری طرف میرے وہ بھائی، اللہ خوب جانتا ہے اور آپ پہ خوب جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، اللہ ان کی اس ساری محنتوں کو قبول فرما لے۔ جو شروع سے بنیاد رکھی، اتنا بڑا مرکز تیار ہو گیا، اور پھر آئندہ بھی حضرت مبارک شاہ صاحب فرما رہے ہیں تیسری منزل بھی تیار ہونے والی ہے۔ اللہ جل جلالہ میرے ان بھائیوں کے اس مال کو جہاں جہاں سے لائیں، ذریعہ یہ بن رہے ہیں، اللہ اس جوڑ کو جو قابل رشک ہے، ایک یہ دین کا کام کرنے والا، دوسرا اپنے مال کو اس دین پہ لگانے والا، اور جتنے احباب میری اس مجلس میں موجود، دامے درمے سخنے قدمے آل محلہ، دور سے آنے والے جو حضرات اس میں شریک ہونے والے ہیں، آج ان 11 حفاظ کرام،
آج آپ کے وہ نرسری والے بچے، مجھے تو بڑا رشک آیا ان بچوں پر. وہ جو آخری بچہ جس نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے، کتنا سا ہے وہ بچہ جس نے حضرات صحابہ کے فضائل و منقبت کو بیان کیا، اس نے جس اعتماد کے ساتھ، جی وہ چھوٹا سا بچہ جس نے رات سونے کے آداب کیا ہیں حدیث مبارکہ کی صورت میں اس معصوم سے بچے نے آپ کے سامنے بیان جس اعتماد سے فرمائے، ہاں وہ جیسے میرے کمپیئر فرما رہے تھے کہ ان بچوں کا حوصلہ ہے ورنہ کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. ہاں کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آخر ان کلیوں کو نکھارنے والا بھی تو کوئی ہے، ان کلیوں کو کھلانے والا بھی تو کوئی ہے، ان پھولوں کو مہکانے والا بھی تو کوئی ہے. اب میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کے والدین کو، اور والدین میں سے بھی پہلا نمبر بچے کی والدہ کو. بچے کی والدہ دین پہ آتی ہیں، امت کا بچہ امام بخاری بنتا ہے. بچے کی والدہ دین پہ آتی ہیں، امت کا بچہ با یزید بستامی بنتا ہے. امت کی ماں جب دین پہ آتی ہے تو امت کا بچہ علی اجویری بنتا ہے. امت کی ماں جب دین پہ آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو رہنما نصیب فرماتے ہیں. اگر وہ آخری چھوٹے سے بچے نے بارود کا نام لیا، مجھے تو شعر یاد نہیں رہتا لیکن اس نے ایک شعر پڑھا، اس میں بارود کا نام آیا. ہاں وہ یاجوج و ماجوج. اگر یہ بارود دنیا کفر بناتی ہے، دنیا کفر کے اس بارود نے میرے اسلامی ملک عراق کو تباہ و برباد کیا ہے، اگر یہ دنیا کفر بارود بناتی ہے تو آج کے اس بارود نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی صورت میں آج میرے غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا ہے. اگر یہ دنیا کفر بارود بناتی ہے، میرے کشمیر کے نہتے کشمیریوں کے پرخچے اڑاتے ہیں. اگر آج یہ دنیا بارود بناتی ہے تو ہندوستان میں آج مسلمانوں کی مساجد کو گرا کے وہاں وہ اپنے بت خانے بنانے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں. اگر روس کا کفر وہ بارود بناتا ہے، میرے افغانستان کو تباہ و برباد کرتا ہے. اگر نیٹو کا کفر بارود بناتا ہے تو افغانستان کے مسلمان طالبان کو وہ تباہ و برباد کرنے پہ وہ کارپوریٹڈ بمباریاں کر کے وہ ہمارے ملکوں کو تاخت و تاراج کرتے ہیں. اس بارود نے ہمیں کیا دیا؟ میرے مبارک شاہ کا بنایا ہوا یہ بارود ہے، جو بارود میرے محمد مصطفیٰ کی وہ جماعت، جس بچے نے حضرات صحابہ کا نام لیا، وہ ابو بکر، وہ عمر، وہ عثمان، وہ علی، وہ بارود جس نے پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال فرما دیا ہے. جس بارود نے پوری دنیا کو وہ اسلام کے سنہری اصول، قواعد، ضوابط، محبتیں وہ نچھاور کر کے پوری کی پوری دنیا کو جنہوں نے کلمہ پڑھا باہم شیر و شکر فرما کے، انما المؤمنون اخوہ، لوگوں مشرق کا مسلمان ہے، مغرب کا مسلمان ہے، شمال کا ہے، جنوب کا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ رحمتوں والے اصول
ہمیں محمد مصطفیٰ کے مہیا کیے ہوئے اس بارود نے نصیب فرمائے۔ دنیا کے بارود نے امت مسلمہ کو تباہ و برباد کیا، ہمارے بچوں کی لاشیں تڑپائیں، ہماری عورتوں کو غزہ میں ان کی لاشوں کو تڑپایا، بوڑھوں کو ذبح کیا، جوانوں کو اڑایا، افغانستان میں کارپوریٹڈ بمباریاں کی، بارود سارا نچھاور کیا۔ آئیے میں آپ کو یہ بارود جو قرآن کی یہ مجلس میں نے عرض کیا، اس وقت بھی کافروں نے کہا تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ او میرے بھائیوں، میرے محمد مصطفیٰ محبتیں دینے آئے تھے، میرے محمد مصطفیٰ رحمتیں دینے آئے تھے، میرے محمد مصطفیٰ باہمی جوڑ دینے آئے تھے۔ تو نے سوچا نہیں وہ کسی بچے کو کسی نے اٹھایا، بردہ فروشوں نے اٹھایا، اٹھا کے لا کے اس بچے کو بیچ دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس وہ بچہ آیا، میرے نبی علیہ السلام کے حرم میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ آئیں، انہوں نے وہی بچہ جو ان کو کسی نے اپنے چچا نے تحفے میں دیا، غلام کی حیثیت سے وہ بچہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ملکیت میں آیا، وہ میرے نبی کے نکاح میں آئیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وہی بچہ اپنے محمد مصطفیٰ کے حوالے کر دیا۔ وہ بچہ میرے نبی کے پاس ہے، زید بن حارثہ نام ہے، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، وہ زید بن حارثہ میرے نبی کے پاس، ادھر اس کے ماں باپ رو رہے ہیں، بہن بھائی رو رہے ہیں، خاندان والے ڈھونڈ رہے ہیں، دادیال ننیال پریشان ہے، ہمارا بچہ بردہ فروشوں نے اٹھا لیا، پتہ نہیں کدھر ہے، زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ اللہ آج بھی اپنی ماؤں کے گمے ہوئے بچے آج بھی اللہ اپنی ماؤں کی گودوں میں واپس فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بچہ ہے جو غلامانہ حیثیت سے اب عرب کے معاشرے میں میرے نبی علیہ السلام کی ملکیت میں ادھر ان کے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے تمہارا بچہ مکہ میں ہے اور ایک ایسے شخص کے پاس ہے جس نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ میں آئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھا ہے، پہنچے ہیں، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آئے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہمارا ایک بچہ لوگوں نے اٹھایا، ہمارے دیہات سے اٹھایا، اس کو بیچا، غلام بنا دیا، پتہ چلا کہ آپ کے پاس ہیں۔ ہم وہ بچہ لینے آئے، اس کی ماں رو رہی، اس کا باپ رو رہا ہے، اس کا خاندان رو رہا ہے، اس کی بہنیں رو رہی ہیں، اللہ کے رسول ہم وہ بچہ لینے آئے ہیں، جتنی قیمت آپ مانگیں، یہ نہیں کہ جو ملی دی آپ نے وہ نہیں، جتنی مانگیں ہم دیویں، وہ بچہ آپ ہمارے حوالے فرما دیں۔ میرے بھائیوں، وہ بھی بچہ تھا، آج ان بچوں کو اسی محمد مصطفیٰ کی محبت سے مزین کیا جا رہا ہے۔ تیری میری نسل کو آج بچوں کو میرے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم۔ اس بچے کے دل میں ہو جو معصوم سے کھڑے تھے، میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں یہ وہ بارود ہے، جب بڑا ہو اللہ اسی پہ استقامت نصیب فرمائے، اللہ اس کی آواز کو کچے پکے گھر تک پہنچائے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس معصوم کی آج کی یہ زبان انشاءاللہ العزیز قیامت تک لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں لے کے آئے گی۔ یہ معمولی آواز نہیں ہے جس آواز کو انہوں نے تیار کیا، جس آواز کو آج انہوں نے ہمیں سنایا، یہ آج ایک معصوم سی کلی میرے آپ کے سامنے اس نے بیان کیا، اس نے نعت پڑھی، اس نے سبق سنایا، اس نے حدیث سنائی۔ اللہ میری اس معصوم سی میری اس پونجی کو اللہ تبارک و تعالی اس دین کا داعی بنا کے اللہ ان کی آواز کو دنیا کے کچے پکے گھر تک پہنچا دے، اور رب پہنچائے گا، اس لیے کہ میرے نبی کی نبوت ختم نبوت ہے۔ کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، کسی کتاب نے نہیں آنا، کسی شریعت نے نہیں آنا،
کوئی نیا کعبہ و قبلہ نہیں بننا. رب کعبہ کی قسم جو بن چکا. میرا نبی آخری نبی, میرے نبی کی نبوت آخری نبوت, رسالت آخری رسالت, قرآن آخری کتاب, شریعت آخری شریعت. میرے محمد مصطفیٰ کے بعد اب نہ کوئی نبی ہے, نہ رسول ہے, نہ دین ہے, نہ کتاب ہے, نہ کعبہ ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے. جو کچھ ہے میرے محمد مصطفیٰ کا ہے. اس بچے کو آج یہی سبق پڑھایا جاتا ہے, یہی کوئی سکھایا جاتا ہے, یوں ہی اس کی تربیت ہو رہی ہے. النقش کالحجر. میاں اس بچے کے دل پہ تو نے آج جو کچھ نقش کر دیا. کسی نے کہا وہ پتھر پہ لکیر ہے. بچہ بڑا ہوگا مر جائے گا. رب کعبہ کی قسم نہ رب کو چھوڑے گا نہ محمد کو چھوڑے گا, یقیناً نہیں چھوڑے گا. یہ معمولی نہیں ہے. تیری یہ خالی تختی, تیری یہ امانت جو رب نے تیری گود میں ڈالی, یہ معمولی نہیں ہے. اس کا سوال تجھ سے ہوگا, اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا, یقیناً پوچھا جائے گا. آج میں اپنے بچے کا کیا حق ادا کر رہا ہوں؟ اپنے بچے کو رب اور نبی اور دین کا کون سا راستہ دکھا رہا ہوں؟ اور رب کعبہ کی قسم اللہ پوچھے گا تم سے. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. سوال ہوگا. آج میرا بچہ ہو, وہ دین سے بیزار ہو, وہ اللہ کے رسول سے بیزار ہو, وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دے رہا ہوں, وہ ایمان و یقین کی طاقت سے بالکل خالی ہو. اور میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں, وہ معصوم سا بچہ جس سٹپنے کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ وہ بیان کر رہا تھا, میں اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا. ربا میرے اندر تو بہت کمزوری, نہ اس جیسا ایمان, نہ اس جیسا میرا بول, نہ اس جیسے میری استقامت, نہ اس جیسے میری لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ میرے پاس کیا ہے. او ایمان والو, او آل محلہ, قسم کھاتا ہوں آپ سے پوچھا جائے گا. مفتی مبارک شاہ ذمہ دار ہے یہاں کا, اس نے یہ ذمہ لیا ہے ممبر و محراب کا. اس نے ذمہ نہیں لیا صرف یہ کہ آپ کو نماز پڑھائے گا, اس نماز کو درست کروانا بھی اس کا کام ہے, آپ کا قرآن درست کروانا بھی اس کا کام ہے, آپ کے تعلیمی تربیتی انداز کو نبھانا بھی اس کا کام ہے, آپ کی نسل کی حفاظت بھی اس ایمانی اعتبار سے اس کا کام ہے. آپ والدین نے صرف اس کا سہارا بنتے ہوئے دست و بازو بنے. اپنے بچے کو یہ 1.5 گھنٹے کی کلاس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے, صرف 1.5 گھنٹے کی. باقی 22.5 گھنٹے بچہ تیرے پاس ہے, 1.5 گھنٹہ تیرا بچہ مفتی مبارک شاہ صاحب کے پاس ہے. اور آپ نے اپنے بچوں کا انداز دیکھ لیا. اللہ آپ کو مبارک فرما دے. میں ماؤں کو خراج تحسین پیش کروں گا. میری محلے کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, اور جس ماں نے اپنے بچے کو اس مکتب کی تعلیم کے لیے بھیجا, نہ اس کے راحت کو دیکھا, نہ آرام کو دیکھا. وہ سکول سے آیا, وہ ٹیوشن میں گیا, وہ ٹیوشن سے آیا, اس نے مکتب میں بھیجا, اس نے اپنے بچے کے راحت و آرام کو نہ دیکھا. ہو میری بہن, میری ماں, میری بیٹی, اللہ تمہیں اس قرآن کا, میرے نبی کے اس نور سے اللہ تمہیں منور فرما دے. معمولی نہیں ہے. عرض کر رہا تھا یہ بچے ہیں کیا؟ صرف تعلیم اور تربیت اس کا فقدان ہے. آج وہ آئے, ہمارا بچہ ہے, ہمیں پتہ چلا ہے آپ کے پاس ہے. اس کے ماں باپ رو رہے ہیں, بہن بھائی رو رہے ہیں, خاندان والے رو رہے ہیں. وہ بچہ غلام نہیں ہے, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. آپ وہ بچہ ہمیں دے دیں, منہ مانگی قیمت آپ لے لیں, جتنے لیتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, بچہ تمہارا ہے؟ جی ہمارا ہے. اچھا, میں بچے کو بلاتا ہوں, تمہارے سامنے اس کو بٹھاتا ہوں, جو بچہ کہے گا تم مان لو گے کہ ہاں جی مان لیں گے. آپ نے فرمایا سنو, میں قیمت لوں آپ سے, میں بچے کے پیسے لوں آپ سے, میں محمد جوڑنے کے لیے آیا ہوں, توڑنے کے لیے نہیں آیا.
میرے بھائی آل محلہ، اس مکتب کے آج کے اس پروگرام میں آپ نے کون سی جھگڑے کی بات سنی؟ کون سی اختلاف مسالک کی بات سنی؟ کون سا کسی پہ آج نعرہ کسا گیا؟ عقیدہ بیان ہوا، عقیدہ اور عقیدہ الحمدللہ تمام اہل سنت کے متفق عقائد وہی ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کی بنیاد ہے۔ جی یہ وہ تعلیم ہے، تربیت ہے۔ عرض یہ کر رہا، میرے نبی نے فرمایا ہم جوڑ کے لیے آئے ہیں، اور میرے نبی کے یہ ورثاء بھی یہاں جوڑ کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اس وقت امت کو جوڑ نصیب فرما دے، اللہ اتفاق اور اتحاد کی صورت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں دلوں کی محبتیں نصیب فرما دے، اللہ انہی معصوموں کے صدقے ہم بڑوں کے دلوں کو بھی آپس میں ملا کے اللہ باہمی قدورتیں دور فرما کے ہمیں باہمی محبتیں نصیب فرما دے۔ عرض کر رہا وہ بچہ ہے، ابھی پختہ عمر نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بچے کو بلایا، ان سے تو یہ کہا لوگو تم اپنے بچے کے لیے آئے ہو، قیمت کا کہتے ہو کہ میں جتنی قیمت لے لوں، میں جوڑنے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا، البتہ بچے کو بلاؤں، اس کی بات سن لوں۔ بچے کو بلایا، نبی علیہ السلام نے سامنے بٹھایا، اس بچے کا ابا بھی موجود ہے، اس بچے کا چاچا بھی موجود ہے۔ میاں ابے سے پیارا اس وقت کوئی نہیں اس کے سامنے، چچا سے پیارا اس وقت کوئی نہیں اس کے سامنے، وہ دونوں خاندانی محبوب سامنے بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بچے کو بلایا، بیٹا اس کو جانتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ جانتا ہوں۔ یہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول یہ میرے ابا جی ہیں۔ انہیں جانتے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول جانتا ہوں۔ یہ کون ہیں؟ یہ میرے چچا ہیں۔ تو نے پہچان لیا؟ ہاں اللہ کے رسول میں نے پہچان لیا۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں سے، اب اس نے پہچان لیا تمہیں، تعارف ہو گیا، اب تم اس سے اپنی بات کرو۔ ابا بولا، چچا بولا، بیٹا تیری ماں رو رہی ہے، تیری بہن رو رہی ہے، تیرا خاندان رو رہا ہے، تو بچھڑا ہوا ہے، ہم تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچے ہیں، بیٹا ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ بچے نے کہا ابا جی، چاچا جی، آپ کے ساتھ چلوں اور انہیں چھوڑ دوں؟ آپ کے ساتھ چلوں اور انہیں چھوڑ دوں؟ او میاں ہمارے اکابر فرماتے ہیں، ہمارے اکابر فرماتے ہیں، ہم حج پہ تھے، فرماتے ہیں کھانا کھایا، وہ پرانے زمانے کی بات ہے جب تیل نہ تھا، دنیا کی مال و دولت کی ریل پیل نہ تھی، کھانا کھایا، دسترخوان اٹھایا، ہم نے اس کو جھاڑا، پھر بیٹھ گئے، ایک معصوم سا بچہ آیا، وہ ہمارے جھاڑے ہوئے دسترخوان کے ان ہڈیوں سے، یہ علماء کا دسترخوان تھا، او میاں دسترخوان پہ بکھرے ہوئے روٹی کے ذرات کو بھی چن لیا کرو، پتہ نہیں رب نے کس میں برکت رکھی ہے۔ یوں روٹی کے ذرات کو اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کرو۔ انہوں نے کیا پھینکا ہوگا، بچہ آیا، ہڈیاں ٹٹولنے لگا، کوئی ذرہ ملا، منہ میں ڈالا، فرماتے ہیں میں اٹھا، بچے کے پاس گیا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کھانا کھایا، دسترخوان جھاڑا، میں یتیم ہوں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے سمجھا یہاں سے مجھے کچھ مل جاوے گا، میں اس دسترخوان کے جھاڑے ہوئے جو ریزے ہیں ان کو چننا چاہتا ہوں، اپنے پیٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے اکابر میں سے ایک اکابر، میں نے بچے کو لیا، اپنے پاس لے آیا، میں نے بچے کو بٹھایا، کھانا کھلایا، بچے سے عرض کیا بیٹا اگر تجھے میں اپنے ساتھ ہندوستان لے چلوں؟ اس وقت تقسیم نہیں ہوئی تھی، برے صغیر ہے، میں ہندوستان لے چلوں؟ میرے ساتھ جائے گا، میں کھلاؤں گا، پہناؤں گا، تیری ضروریات کو پورا کروں گا۔ اس بچے نے فرمایا میری اماں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، میری اماں بیوہ ہے، میں یتیم ہوں، اگر آپ میری اماں سے میری اجازت لے لیں میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں بچے کو لیا، اس کی اماں کے پاس گیا، اس کی اماں سے ملاقات ہوئی، میں نے اس اماں سے کہا تو بیوگی کی زندگی
घर में अकेली, कमाई का कोई ज़रिया नहीं, बच्चों को तूने पालना, बच्चों के खाने को कुछ नहीं, तेरी ये हालत, अगर ये बच्चा तू मुझे दे दे, मैं इसको हिंदुस्तान ले जाऊं और जब ये बच्चा बड़ा हो जाए मैं फिर तुझे तेरे हवाले कर दूं। ये बच्चा मैंने रखना नहीं अपने पास, तेरे हवाले करूंगा। वो अम्मा भी बेवा है, बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल है, खिलाना बड़ा मुश्किल है। अम्मा तैयार हो जाती है, ले जाए मेरे बच्चे को, शर्त यही है कि मुझे वापस करना है। ले आए वो फरमाते हैं, बड़ा अजीब मंजर है आगे, वो फरमाते हैं ये बच्चा है, ये बच्चा है। वो फरमाते हैं मैं बच्चे को लेके आ रहा था, उसी गली से गुजर रहा था जिस गली में रोज़ा अतर का वो गुंबद नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर। उसी रोज़ा अतर की उस गली से गुजरते मैं उस बच्चे को तसल्लियाँ देते आ रहा हूँ, बेटा तुझे टॉफ़ियाँ भी दूंगा, तुझे चन्ने भी दूंगा, तुझे यूं भी दूंगा, तुझे यूं भी दूंगा। बच्चा सुनता 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 रोज़ा अतर के सामने पहुँचते हुए वो बच्चा कहता है, या अम्मे, मेरे चचा ज़रा ठहरिए, आपने फरमाया ये भी दूं, ये भी दूं, ये भी दूं, ये भी दूं, सब कुछ दूं। हाँ बेटा सब कुछ दूंगा। उसने अर्ज़ किया, चचा ये फरमाइए सब कुछ दोगे? सब कुछ दोगे। चचा मुझे ये भी दोगे? आज मेरा नबी मुझसे जुदा है, मेरे नबी की सूरत मुझसे जुदा है, मेरे नबी का दीन मुझसे जुदा है, मेरे नबी का कुरान मुझसे जुदा है, मेरे नबी की उम्मत की नौ निहाल मेरे हाथों से मेरे नबी से जुदा हो रही है। आज उम्मत की यंग जनरेशन किस रास्ते पे चल रही है? किसका कसूर है? उस बच्चे ने सवाल किया, चचा सब कुछ दोगे? दूंगा सब कुछ। चचा ये फरमाइए मुझे ये भी देंगे हिंदुस्तान में? फरमाते हैं उस बच्चे का ये सवाल था, मेरी टांगें कांप रही हैं, मेरी आंखों से आंसू हैं, मुझ पे कपकपी तारी हो गई। इस मासूम से बच्चे ने मुझसे क्या सवाल किया? आज ये मासूम बच्चे मुझसे सवाल कर रहे थे, तूने कुरान सीखा? तूने ये दुआएं सीखी? तूने ये सिलसिला हदीस सीखा? तूने ये अपने दीन की सोने जागने की तरबियत में ये दुआएं पढ़ी? ये मुझसे सवाल कर रहे थे, मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। और घरों में माहौल बनाओ, दीन का माहौल बनाओ। और मेरे शेख हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती वली हसन नव्वरल्लाहु मरक़दा, करोड़ों रहमतें, करोड़ों रहमतें, करोड़ों रहमतें अल्लाह मेरे उस शेख की कब्र पे अल्लाह अल्लाह करीम निछावर फरमा दे, जिसने हमें कहा था उम्मत की औरत पे मेहनत करना, उम्मत की औरत दीन पे आएगी, अल्लाह इस दीन को दुनिया में फिर गालिब फरमा के छोड़ेगा। आज दीन मेरी माओ, बहनों, बेटियों, बहुओं, आज दीन तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा है। मुझे सबने ठुकरा दिया है। इन्नल इस्लाम बदा गरीबा सयऊद कमा बदा। मुझे ठोकरें लग गई, मुझे अपनी जिंदगियों से निकाल दिया। ओ मेरे हबीब की उम्मत की औरतों, दीन तुम्हारी चौखट पे खड़ा है, तुम अपने मोहम्मद के दीन को अपने सीने से लगा के अपनी औलादों को दीनदार बनाना चाहती हो या कि नहीं? ये सवाल हो रहा है। अर्ज किया, उस बच्चे ने ये कहा मुझे ये भी मिले। फरमाते हैं मैं कांपने लगा, मैंने अर्ज किया बेटा सब कुछ दूंगा, ये हिंदुस्तान में नहीं दे सकता। वो यतीम बच्चा, वो हड्डियां चुन के अपना पेट भरने वाला बच्चा, वो बदन पे पूरा कपड़ा नहीं वो बच्चा, जिसके घर में दिया नहीं जलता वो बच्चा, जिसके बहन भाई छोटे छोटे भूख से बिलक रहे हैं वो बच्चा, उस वक्त कहता है, फरमाते हैं मेरा हाथ झड़का, उसने हाथ छोड़ा, यूं भागा। अगर हिंदुस्तान में आप मुझे ये नहीं दे सकते, अल्लाह की कसम मुझे भी कुछ नहीं चाहिए सवाए इनके। अल्लाह अकबर।
کدھر جا رہے ہیں؟ عرض کیا وہ بچہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا ابا تیرا چچا تجھے لینے آئے، تیرے سامنے بات رکھی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو چھوڑوں، ان کے ساتھ جاؤں؟ ابا نے تانا دیا، چچا نے تانا دیا، تو غلامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ غلامی کی زندگی؟ آزادی کو چھوڑتا ہے؟ ماں باپ کو چھوڑتا ہے؟ اس بچے نے جواب دیا ابا چچا اللہ کی قسم ہزاروں آزادیاں اس محمد کی غلامی پہ قربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اے امت والو، آج ہم کس کے غلام؟ ہم اپنی اولاد کو کس کا غلام بنا رہے ہیں؟ ہم اپنی اولادوں کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہاں، دل کرتا ہے کہ آج میں بولتا ہی رہوں، آج کا یہ اجتماع، لیکن ابھی تو نماز بھی پڑھنی ہے، انعامات بھی تقسیم کرنے، میں آپ سے 10 بستہ پتہ نہیں یار زندہ صحبت باقی سے، ہاں آپ بھائیوں سے ہے، آپ بہنوں سے ہے، یہ میری پونجی ہے، اور یہ سید مبارک شاہ صاحب، اور میں اپنے جتنے علماء اس اجتماع میں ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، سب سے گزارش کروں گا، دین کا ذمہ آپ کے اوپر ہے، آپ میرے نبی کے وارث ہیں۔ اللہ اس حلقے کی نہیں، اللہ پوری دنیا کی ایک ایک مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان رونقوں کو بحال فرما دے، اور یہ ذمہ داری اب علماء کرام کی ہے۔ میں ان سے درخواست کروں، اللہ جل شانہ آپ کے ان جذبات کو قبول فرما لے، اللہ آپ کو اجر عظیم نصیب فرما دے، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرما لے، خصوصاً میرا یہ روحانی بچہ، ہاں جی، خصوصاً میرے وہ بھائی جو قابل رشک میں نے کہا، ایک یہ قرآن والا، ایک یہ مال لگانے والے، میرے بھائی اللہ ان دونوں کا یہ جوڑ، ان کی نسلوں کو اللہ قیامت تک نصیب فرما دے، آل محلہ کو یہ بہاریں اللہ پاک یوں دیکھنا نصیب فرمائے رکھے، اللہ آپ کو، آپ کی اولادوں اور نسلوں کو، آپ کے گھروں کو اور ہمارے وطن عزیز کو اس وقت اللہ پاک خیر نصیب فرما دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔